اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن ليطهركم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے ارادے سے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، دھو لو اپنا چہرہ اور ہاتھ کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنبی ہو، فطہروا، پھر غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پہ ہو، او جاء احد منکم من الغائط، اور تم میں سے ایک رفع حاجت سے آیا، او لامستم النساء، یا تم عورتوں سے قریب ہوئے، فلم تجدوا ماء، ان تمام صورتوں میں تم نے نہ پایا پانی، فتیمموا، پس تم پاک مٹی سے اپنے آپ کو پاک کر لو، فامسحوا، اور مسح کرو اپنا چہرہ، وایدیکم، اور اپنے ہاتھ اس سے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ چاہتا نہیں ہے کہ تم پر کوئی تنگی ہو جائے، ولیکن یرید لیطہرکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ تم پہ اپنی نعمتیں تمام کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پہ کی ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور وہ وعدہ جو اس نے تم سے لیا، اِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا، سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کر لو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تم ہو جاؤ انصاف پر قائم رہنے والے،
قوامین قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے شہداء بالقسط انصاف سے شہادت دینے والے ولا یجرمنکم شنآن قوم اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم بے انصافی کرو اعدلوا تم انصاف سے کام لو ہوا اقرب للتقوی یہ انصاف تقوی سے نزدیک ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کر لو ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو وہ اس سے واقف ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے لہم مغفرۃ واجر عظیم کہ ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور جو لوگ جن لوگوں نے انکار کیا یا جھٹلائیں میرے احکامات اولئک اصحاب الجحیم یہ لوگ جو ہیں جہنمی ہیں سامعین کرام احکامات بیان ہو رہے ہیں اسلامی معاشرے کے لیے مسلمانوں کے لیے احکامات ہیں اور آج طہارت کا مضمون ہے کہ نماز جو کہ دین کا بنیادی رکن ہے اس کے لیے جب نماز کے ارادے سے کوئی نماز کا ارادہ کر لے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی طہارت کا اہتمام کرے اس کی تفصیل آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے ارادے سے تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق اپنا چہرہ دھو لو چہرے میں سامعین اکرام چہرے کے دھونے میں ناک کا دھونا اور منہ کی کلی کرنا شامل ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح طریقہ بتایا ہے کہ چہرے میں ناک اور کلی کرنا شامل ہے تو یہ دونوں جو ہے یہ چہرے کا حصہ ہیں ناک اور کلی کرنا یہاں سامعین اکرام ایک بات میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں دھونے کا مطلب ہے فغسلوا غسل کا معنی یہ ہے کہ آپ کے جو جگہ بتائی جا رہی ہے وہاں سے پانی گزر جائے مسح اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ گیلے کیے اور منہ پہ پھیر لیے یہ دھونا نہیں ہے دھونا جو ہے یہ ہے کہ آپ نے چہرے پر پانی ڈالا اور چہرے کے ہر جگہ سے پانی بہہ گیا یعنی پانی آپ نے چلو ڈالا اور وہ ہر جگہ سے یعنی ہر جگہ پانی پہنچانا اور ہر جگہ سے پانی گزارنا لازم ہے یعنی چہرے کا مسح کرنے کا حکم نہیں ہے مسح تو سر کا ہوتا ہے چہرے پہ آپ نے پانی ڈالنا ہے بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پانی نہیں پہنچ پاتا تو وہ آپ نے پہنچانا ہے مثال کے طور پہ منہ ہے یا ناک ہے یا جو بھی ایسا حصہ ہے تو آپ نے پورا اور داڑھی کا البتہ جس کی گھنی داڑھی ہو تو اس کے اوپر سے پانی اور اس میں خلال کرنا یا اس کی جڑوں کو تر کرنا کافی ہوتا ہے اور چہرے کے گھنی داڑھی کے ہر بال کو گیلا کرنا واجب نہیں ہے اور ایدیکم الی المرافق اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو یعنی تمام ہاتھ کوہنی کے سمیت یہ آپ نے اس پر پانی بہانا ہے 1 مرتبہ فرض ہے 3 مرتبہ سنت ہے وامسحوا برؤوسکم مسح کرو اپنے سر کا تو سر کا مسح مطلب یہ ہے کہ آپ نے پانی لیا اور ہاتھ پہ اور پھر اس کو سر کے چوتھائی حصے پہ پھیر دیا وارجلکم پاؤں کا دھونا جو ہے ٹخنوں تک یہ بھی لازم ہے اور یہ فرض ہے سامعین کرام اور اس میں مطلب ایک احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ پاؤں دھوئیں تو انگلیوں کا خلال کر کے اس پہ ضرور کوشش کریں کہ ان سے بھی پانی بہہ جائے یعنی صرف پاؤں کی انگلیوں کا خلال کافی نہیں ہے اس پہ پانی بہنا چاہیے تو ظاہر ہے کہ پہلے آپ نے خلال کریں گے پھر اس پہ پانی بہائیں گے تو وہ ٹھیک طریقے سے ہو جائے گا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا
اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو تم غسل کر لیا کرو، فطہروا مبالغہ کی خوب طہارت حاصل کر لیا کرو، اس سے مراد جو ہے یہاں غسل ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، پانی نہیں استعمال کر سکتے، یا سفر میں ہو اور پانی نہ ملے، او جاء احد منکم من الغائط، اور یا تم میں سے ایک رفع حاجت سے آیا ہے، اس کو بھی پانی نہ ملے، او لامستم النساء، یا تم عورتوں کے قریب ہو، ان سے مباشرت کی ہے، ان تمام صورتوں میں فلم تجدوا ماءً، اس میں صرف یہ اتنا ہے کہ یعنی پانی اگر آپ کو نقصان دے رہا ہے تو پھر وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، یعنی پانی ہو لیکن آپ کے لیے مناسب نہ ہو، یعنی اس کا استعمال یا اس کے استعمال سے بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو، تو بے شک، یا ایک جگہ زخمی ہو آپ نہیں کر سکتے، تو پھر مطلب وہ حالت ایسی حالت ہے جس میں تیمم کی اجازت ہے۔ تو فلم تجدوا ماءً، اس میں تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم ارادہ کر لو پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم، پھر تم مسح کرو اپنے چہرے کا، وایدیکم منہ، اور اس پاک مٹی سے تم نے اپنے ہاتھوں کو بھی ہاتھوں کا مسح بھی کرنا ہے۔ سامعین کرام، یہاں ایک تو یہ بات ہے کہ ضروری نہیں ہے جنس سے مٹی، مطلب ایک کپڑے پر دھول ہے، اس پہ دھول پڑی بھی ہے، اس سے بھی آپ مسح کر سکتے ہیں، یا ایک ماربل ہے اور وہ بھی مثال کے طور پہ جنس مٹی سے ہے ماربل، تو اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ باقی مسائل ہیں جو آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن چیزوں پر مسح ہو سکتا ہے۔ تو وَأَيْدِيَكُم مِّنْهُ، اب مسح یعنی سامعین کرام، یہ تیمم کا طریقہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے تیمم کی نیت کرنی ہے کہ رفع یعنی پاکی کے لیے میں تیمم کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو آپ نے اس گرد آلود چیز سے، جو بھی ہو، مٹی ہو، ماربل ہو، کپڑا ہو، دیوار ہو، تو جو بھی چیز گرد آلود ہو، اس سے آپ نے مطلب ہاتھ پہلے اس پہ مارے، اور سب سے پہلے جو ہے چہرے پہ آپ، یعنی جہاں آپ کا چہرے سے پانی گزر سکتا ہے، یا آپ جس طرح کے وضو میں پانی سے جب آپ وہ کرتے ہیں نا، ہر جگہ پانی، تو اسی طرح ہر جگہ آپ نے وہ پہنچانا ہے ہاتھ کو، ایسے ایک مرتبہ، پھر جو ہے دوبارہ آپ نے اس پہ ہاتھ مارنے ہیں، اور پھر آپ نے اس طریقے سے اور انگلیوں کا مسح کرتے ہوئے، تو اس طریقے سے آپ نے مسح کرنا ہے، تو آپ کا وہ تیمم ہو جائے گا۔ وَأَيْدِيَكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ، اب یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا دین میں کوئی تنگی تمہارے لیے پیدا ہو، یعنی پانی نہ ملے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ نماز کا وقت ہو، پانی نہ ہو، پھر آپ کیا کرو گے؟ یا آپ بیمار ہو اور پانی آپ کو نقصان پہنچاتا ہو، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تو دین میں تنگی نہیں ہے سامعین کرام، اور یہ عام اصول ہے، آپ اس کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، اور یہ اعلان بھی، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تمہارے لیے اے مسلمانوں کوئی تنگی نہیں ہے۔ آج اگر ہم دین میں تنگی محسوس کرتے ہیں تو وہ ہماری کمزوری ہے اور نظر کی تنگی ہے۔ دوسرے سمجھ، یعنی چونکہ سمجھ نہیں ہے ہمیں دین کی، تو ہمیں دین میں تنگی نظر آتی ہے، دین میں تنگی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یعنی دین میں آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اس سے مزید آسانیاں جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی، اور یعنی سختی نہیں ہے دین میں۔
حرج نہیں ہے، ولیکن یرید، اب اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ سختی تو نہیں ہے، نہ رکھی ہے نہ چاہتا ہے سختی، لیکن چاہتا کیا ہے؟ لیکن یرید لیطہرکم، تاکہ تم پاک ہو جاؤ تمام. یعنی آپ دیکھیں یہ طہارت جو ہے، الطہارت شطر الایمان، نصف الایمان بھی کہا گیا ہے، ایمان کا حصہ ہے، نصف ایمان ہے. اور طہارت جو ہے سامعین کرام، اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جیسے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ. ظاہری صفائی بھی یعنی مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ظاہری اور باطنی طور پر پاک ہو جاؤ اے مسلمانوں، اے ایمان والو. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صفائی کو نصف ایمان قرار دے دیا ہے، اور صفائی ایمان کا حصہ ہے سامعین کرام. تو ولیکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ اب چاہتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ. اب سامعین کرام، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے صفائی، ہماری ظاہری اور باطنی صفائی چاہتا ہے. ہم لوگ ایسے ہیں کہ ظاہری، بہت سے لوگ ایسے ہیں، باطنی صفائی کی طرف تو ہمارا خیال بھی نہیں ہے، سچی بات یہ ہے. اور ظاہری صفائی سے بھی ہم بہت سے لوگ دور ہیں سامعین کرام. یعنی اس کی اب میں تفصیل میں زیادہ نہیں جا سکتا، لیکن اتنا ضرور عرض کرتا ہوں، آپ خود دیکھ لیں. بعض لوگ تو نماز کا اہتمام نہیں کرتے، بعض لوگ غسل کا اہتمام نہیں کرتے، ظاہری صفائی کا اہتمام نہیں کرتے. یعنی اسلام میں جو ہے اللہ تعالیٰ ظاہری صفائی کو بہت اہمیت دیتا ہے. تو یہ وضو کا جو طریقہ ہے، اس کی تو خاص اپنی مصلحتیں ہیں اور بہت سارے فوائد ہیں سامعین کرام، لیکن بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے لیطہرکم، کہ تمہیں پاک کر دے. اور پاکی جو ہے، انسان اگر پاک ہو جائے، گناہوں سے پاک ہو جائے، ظاہری اور باطنی صفائی حاصل کر لے، تو اس میں اس کا کامیابی، زندگی کے مقصد کی کامیابی پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ خود پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چاہتا ہے کہ ہم لوگ جتنا ممکن ہو سکے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اپنے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی. سامعین کرام، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ. اب یعنی جو ہم اہتمام کرتے ہیں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، صفائی کے احکامات. تو بنیادی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتیں تم پر تمام ہو جائیں. یعنی جو اس نے پابندیاں رکھی ہیں سامعین کرام، اور جو اس کے احکامات ہیں دین حقہ کے متعلق، صراط مستقیم کے متعلق جتنی بھی پابندیاں ہیں، یہ تمام اس لیے ہیں کہ یہ ساری جو ہیں یہ احکامات، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، یہ احکامات الہی تمام کے تمام، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی، طریقہ کار، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ظاہر ہے اس میں کوئی یہ بات شک و شبے سے بالاتر ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور وہ ہمارے لیے زحمت ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہو، ایک طریقہ ہو، وہ ہمارے لیے باعث زحمت بن جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہم نے تو پھر وہی بات آ جاتی ہے سامعین کرام، تو آخر ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم زحمت سمجھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کے طریقوں کو ہم زحمت سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دعوت اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں پیش کی ہے، وہ دعوت ہم نے قبول نہیں کی ہے. اللہ کے رسول نے دعوت ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دی ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ لگاؤ، جد و جہد کرو، محنت کرو، اور اگر تم نے نہ کیا ایسا تو میں اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا ہوں صاف صاف. تو ہر چیز جو ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم جو ہے وہ ایک نعمت ہے. تو ہر حکم پر عمل کر کے اس کی نعمت سے مستفیض ہونا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے. تمام احکامات الہی
اور حدود اللہ جو ہیں وہ نعمتیں ہیں، زحمت نہیں ہے سامعین کرام، اس کو زحمت سمجھنا چھوڑ دیں۔ اور یہ اس وقت ہم زحمت سمجھنا چھوڑ دیں گے جب ہم اپنے مقصد زندگی کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں گے، یعنی اللہ۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب ظاہر ہے کہ نعمت کا استعمال اس کے شکریہ کے مترادف ہے، نعمت کا درست استعمال اس کے شکریہ کے مترادف ہے۔ نعمت کی کفران نعمت اس کی ناشکری کے مترادف ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے مترادف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ان تشکروا یرضہ لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض ولا یرضی لعبادہ الکفر۔ اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ناشکری کی روش سے راضی نہیں ہوتا۔ تو لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو، واشکروا لی ولا تکفرون۔ یہ سامعین کرام تھوڑا سا یہ بہت بنیادی آیت ہے یا حصہ ہے اس کا، کہ یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ ہمارا من حیث القوم جو عمل ہے سامعین اکرام اس آیت کے مخالف ہے، برخلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری، اول تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس بھی نہیں ہے سامعین اکرام، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان احکامات کو، ان جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ہمیں زندگی گزارنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں قرآن میں، حدیث میں، ان سب کو ہماری اکثریت جو ہے وہ زحمت سمجھتی ہے، تبھی تو عمل نہیں کرتی۔ تو بہرحال یہ بڑی یعنی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے۔ اور اس ضمن میں یہ بات بھی یاد رکھو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو، اور وہ وعدہ بھی یاد رکھو، وَاثَقَكُمْ بِهِ، جو اس نے تم سے مضبوط وعدہ لیا تھا، اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ وعدہ کیا ہے سامعین اکرام، اس سے کیا مراد ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا مقصود واحد ہے، محبوب واحد ہے۔ اب اللہ تعالی کی طرف ہم نے سفر کرنا ہے صراط مستقیم پر، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ جو ہے یہ میرا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو، اسی پر چلو۔ اب جو انسان، سامعین کرام تھوڑی سی توجہ رہے، جس انسان نے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، انسان اس نے اللہ کو اپنا مقصود واحد بنا لیا، اب اس کے سامنے یعنی اپنے مقصود تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے جب یہ سمعنا و اطعنا کہہ لے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو میرا مقصد واحد ہے، تو میرا محبوب واحد ہے، میں نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اب جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ پھیر لے اور ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا ارادہ کر لے، اس کے راستے میں محنت کرنے کا ارادہ کر لے، تو اس کو ایک کلمہ پڑھنا پڑتا ہے سامعین کرام، وہ کلمہ توحید ہے۔ کلمہ توحید ہے۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی میں نے میرا مقصد زندگی اب صرف اللہ کی ذات ہوگی، اور اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہوگا، وہی میرا محبوب ہے، وہی میرا مقصود ہے، وہی میرا معبود ہے۔
وہی میرا مطلوب ہے۔ تو سمعنا و اطعنا، اب اس کو جو عملاً سامعین اکرام جو یعنی یہ کلمہ لا الہ جو ہے یہ عملاً یعنی اس نے اگر کلمہ لا الہ پڑھ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا کہ اے اللہ تعالیٰ، چونکہ میرا مقصود آپ ہے، میری زندگی کا حاصل آپ ہے، میرا مقصد واحد آپ ہے، میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، میں نے کلمہ لا الہ پڑھ لیا ہے، اب مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ایک خاص طرز زندگی آپ نے میرے لیے پسند کر لیا ہے، یعنی ایک خاص طرز زندگی پر آپ راضی ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ایک خاص طرز زندگی پر راضی ہیں۔ رسول سے میں نے وہ طرز زندگی قرآن کی صورت میں نے حاصل کر لی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اس کا طریقہ کار، ان کا اسوہ حسنہ میرے سامنے مشعل راہ ہوگا۔ اب میں جو سنوں گا اس کو میں مانوں گا اور اس پہ میں اطاعت کروں گا، اس کی میں اطاعت کروں گا۔ قرآن میں جو حدود اللہ تعالیٰ کی حدود بیان کر دی گئی ہیں، جو احکامات بیان کی گئی، وہ میں سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔ سمعنا و اطعنا، یہ سمعنا و اطعنا آپ کو یاد ہوگا سامعین کرام، سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں بھی ہے، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا۔ تو مومن کی ایک شان ہوتی ہے سامعین کرام، وہ شخص مومن نہیں ہے، یعنی حقیقی مومن نہیں ہے جو اس کلمے کو، یعنی اس کلمے پر عمل پیرا نہیں ہے۔ سمعنا وَأَطَعْنَا، مومن کی شان یہ ہے کہ اس نے یہ وعدہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سے، وَاثَقَكُمْ بِهِ، کہ سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ میں نے سنا اور میں اطاعت کروں گا۔ اور ایک اور آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے رہے ہیں کہ جو رسول نے تمہیں دیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے دے، یعنی زندگی کے گزارنے کے متعلق جو بھی حکم تمہیں دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ سمعنا و اطعنا، سامعین اکرام یہ ایک بہت بڑی مسلمان کی صفت ہے، اگر یہ صفت اس نے اپنائی نہیں، اکثر جس معاشرے میں سامعین اکرام میں اور آپ رہ رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ سمعنا و عصینا، جو کہ یہود نے کہا تھا، جو کہ اہل کتاب نے کہا تھا، قالوا سمعنا وعصینا، یہ ابھی تذکرہ آیا ہے کہ اہل کتاب یہود یہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ آج کا مسلمان سامعین کرام من حیث القوم، یعنی اس کا جملہ کیا ہے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج سامعین کرام بڑے دکھ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، من حیث القوم ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا لیکن ہم نافرمانی کریں گے، جان بوجھ کے نافرمانی کریں گے اور اس نافرمانی پر قائم رہیں گے۔ مجال ہے جو دین حقہ کا اس ملک میں نظام چالو ہو جائے، ہم لوگ اپنی اصلاح کر لیں یا سمعنا و اطعنا کہہ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہمارا جو ہے سامعین اکرام، یعنی یہ میں بڑے دکھ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یعنی من حیث القوم ہم نے جو نعرہ لگایا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا لیکن ہم نے ماننا نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو کھلم کھلا اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے، جبکہ بغاوت کی روش کو ترک کر کے سمعنا و اطعنا کہہ کے اللہ کا تقوی اختیار کر لینا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے۔ سامعین کرام سچی بات یہ ہے کہ جو ہمارے دلوں میں ہے، یعنی ہمارا معاشرہ
ظاہر ہے کہ میں بھی اس معاشرے کا ایک فرد ہوں، اور انہی کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہوں، چلتا پھرتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے، مطلب دلوں کے رازوں سے تو اللہ تعالیٰ واقف ہے، میں نہیں ہوں واقف، لیکن جو معاشرے، دیکھیں یقین سے آپ کے عمل سے آپ کے یقین کا اظہار ہوتا ہے، دلوں کے رازوں سے تو اللہ تعالیٰ واقف ہے، کوئی انسان اس کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، لیکن اعمال، ہمارے اعمال ہماری جو دعویٰ ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ کلمہ تو ہم نے لا الہ کا پڑھا ہوا ہے، اور بڑے جب مردے کو لے جاتے ہیں بڑے زور زور سے کہتے ہیں کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت۔ عجیب بات ہے، انسان مر جائے تو بس تم اس کے پیچھے کلمہ شہادت کا ورد شروع کر دو، اور عام زندگی میں تم اس کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنے سے انکاری ہو، تو سراسر بس وہ رسومات رہ گئی ہیں۔ کلمہ شہادت پڑھنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن بس ہم نے اس کو رسم بنا لیا کہ 2-4 پیسوں کا معاملہ ہوگا تو ہم کلمہ شہادت پڑھنے کو تیار ہوں گے، اور یا مردے کو لے جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے آوازیں کریں گے کہ کلمہ شہادت پڑھو۔ یا ایھا اب اللہ تعالیٰ اور مزید ہمیں فرما رہا ہے، اے ایمان والو کونوا قوامین شہداء بالقسط، تم اللہ کے لیے انصاف کی سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ سامعین اکرام، ایک تو شان نزول کے مطابق یہ سورت جو ہے 6 ہجری کے آخر میں، 7ویں ہجری کے شروع میں اس کا نزول ہے، اس سورت کا۔ سامعین اکرام، تو اس میں یعنی اللہ تعالیٰ کیونکہ وعدے، وعید اور گواہیاں یہ کفار قوم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے ہوئے تھے، اور عام طور پہ یعنی معاہدوں کی پابندی اس صورت کا جو شروع ہے وہ بھی معاہدے کی پابندی کی ہدایت سے شروع ہوتا ہے، اوفو بالعقود۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم انصاف کی گواہی دینے والے، یعنی جھوٹی گواہی نہ دو، اور انصاف کی گواہی دو، انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ اس کی زد ولو علی انفسکم، دوسری جگہ ہے اگرچہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ سامعین کرام، ایسا کرنا وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کا مقصد واحد جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے، اور معبود واحد جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ہم تو تھوڑا سا ہمارا مفاد ہو تو ہم گواہی سے، یعنی گواہی میں اگر ہمارا نقصان ہو تو سچی گواہی دینا ہم گوارا نہیں کرتے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تم ہو جاؤ قائم رہنے والے اللہ کے لیے انصاف سے شہادت دینے والے بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے کام نہ لو۔ اعدلوا، انصاف سے کام لو، وہ اقرب للتقوی، یہ انصاف سے کام لینا تقوی والوں کی صفات میں سے ہے۔ تقوی یہ بات جو ہے اقرب، بہت قریب ہے تقوی سے۔ واتقوا اللہ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کے نیتوں سے واقف ہے۔ تمہارے جو اعمال ہیں اس میں اگر تم بے انصافی کرتے ہو، حق کے خلاف گواہی دیتے ہو، یا گواہی کو چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور یہ ایک وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ مومنوں سے کر رہا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بات یہ ہے کہ انسان جو ہے یعنی لالچی بھی ہے، لیکن اس کو لالچ کرنی چاہیے، لیکن جو سچے وعدے ہیں ان کے لیے لالچ کرنی چاہیے، ان کی آرزو کرنی چاہیے، ان کی تمنا کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک منزل، ایک انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کے لیے جگہ تیار کی ہے، جنت الفردوس، اس کا اللہ تعالیٰ مومنوں سے
ان مومنوں سے جن کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہ حق پر قائم رہنے والے ہیں، انصاف کی گواہی دینے والے ہیں، عدل کرنے والے ہیں، تقوی رکھنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے انسان دیکھیں، انسانی نفسیات یہ ہے کہ وہ کسی اچھے اجر کی بنا ہی، یعنی کوئی اچھا وعدہ کرے اس سے اجر کا، تو پھر اس کے لیے وہ محنت بھی کرتا ہے، مشقت بھی اٹھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں مومنوں سے وعدہ کرتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مومنوں سے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان سے مغفرت کا وعدہ ہے۔ انسان ہے، ظاہر ہے انسان سے غلطیوں کا صدور ممکن ہے سامعین کرام، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ایمان کے مطابق عمل اختیار کر لیا ہے، یعنی سیدھے راستے کو منتخب کر کے اس پر چل رہے ہیں، اس کے راستے میں جو مشکلات آ رہی ہیں ان کو برداشت کر رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، مشقتیں اٹھا رہے ہیں، اور آخرت کو ترجیح دیتے ہیں دنیا پر، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا، لہم مغفرہ۔ سامعین کرام، یہ وہ بات ہے کہ میں آپ کو بعض وقت بیان کرتا ہوں نا کہ ہم نے یعنی عمل صالح تو نہیں کرنا۔ عام ایک معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یعنی عمل نہ ایمان صحیح طریقے سے لاتے ہیں، نہ عمل صالح کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ متمنی ہے کہ اللہ تعالی ہماری بخشش کر دے، مغفرت کر دے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے، اور اس بات کی بھی متمنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ہماری گمراہی کے ہماری سفارش کریں یا کریں گے۔ ایسا نہیں ہے سامعین کرام، بخشش کے، شفاعت کے، مغفرت کے اپنے تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کر رہا ہے۔ وعدہ کس سے ہے؟ مغفرت کا، بخشش کا، مغفرت کا، شفاعت کا۔ الذین وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا، عمل الصالحات، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے۔ لہم یہ مختص کر دیتا ہے، مغفرت کو مختص کر دیتا ہے ایمان والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ یہ مغفرت کن کے لیے ہے؟ سوال یہ ہے نا، اس کا وعدہ کس سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کیا ایسے لوگوں سے جو گمراہ ہو گئے ہیں، یا ایسے لوگ جو کافرانہ روش کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ایمان کا دعویٰ اختیار کر کے کافرانہ روش اختیار کر لیے انہوں نے؟ نہیں، ان سے نہیں ہے یہ وعدہ۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ، وعدہ کس سے ہے؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، ان کے لیے بخشش کا وعدہ ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور بہت عظیم الشان اجر اللہ تعالیٰ ان کو عنایت فرمائے گا۔ سامعین کرام، اس آیت کی روح سے آپ نے یعنی جو بخشش کا دائرہ کار ہے وہ کن لوگوں تک محیط ہے، اس آیت سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو براہ مہربانی اپنے گمان کے مطابق کوئی تصور قائم نہ کیجیے، یا بخشش کے بارے میں یا عذاب کے بارے میں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے بخشش کا وعدہ کر رہا ہے، کون سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بخشش کے مستحق بن سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان کو عظیم الشان اجر عطا فرمائے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ یہ وعدہ کس سے ہے؟ تو یہاں بالکل سورہ مائدہ آیت نمبر 9، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور جن لوگوں نے کفر کی روش کو اختیار کر لیا۔ سامعین کرام، دعوی ایمان کا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان،
تمہاری امیدوں اور اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے بھی برائی کا عمل کیا اس کو اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ تو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، سامعین کرام تھوڑی سی توجہ سنیں، توجہ سے یہ آیت سنیں۔ والذین کفروا وکذبوا، اس میں ایک انجام ہے دو مختلف قسم کے لوگوں کا، ایک تکفیر کرنے والوں کا، ایک تکذیب کرنے والوں کا۔ تکفیر کرنے والے کون لوگ ہیں سامعین کرام؟ جو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہمیں ما نزل اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا، اور یہ سارے وعدے جو ہیں جھوٹے ہیں، یہ کافر ہیں اور جو اللہ کی اور پیغمبروں کی بات سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں اور گزار رہے ہیں، ہمیں کسی ہدایت کی، ما نزل اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ اس میں ایک جملہ ہے سامعین اکرام، وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا، جھٹلائیں میرے احکامات، یعنی مان کے نہ مانا، مان تو لیا لیکن مان کے نہ مانا، یعنی مان لیا، زبان سے اقرار کر لیا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ تو زبان سے انہوں نے اقرار کر لیا، دل سے نہ مانا۔ تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے، دل سے نہ مانا، یقین نہیں کیا اس پہ، اور تکذیب کی میرے احکامات کی۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی اگر سامعین کرام مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے تو صرف ایک ہی راستہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے، کیونکہ کلمہ پڑھ کے یہ اقرار کر لیتا ہے۔ ہمارے کلمہ جو ہے سامعین کرام فی زمانہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب تو ہمیں آتے ہی نہیں ہے۔ آج تو دین کے بارے میں ہم لوگ ناواقف ہیں سامعین کرام، کہ دین ہے کس چیز کا نام، دین کیا ہے، دین کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے، اس بارے میں ہم نہیں جانتے۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ رسمی ایمان ہے اور پدری ایمان ہے۔ مسلمان کیوں ہے؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آج میرے محلے میں ایک ہندو رہتا ہے، وہ اچھا خاصا یعنی مجھ سے کم عمر لڑکا ہے، لیکن بس ہندو ہے، اس پہ جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے۔ جس طرح میں اپنے پدری ایمان پر ڈٹا ہوا ہوں، اس طرح وہ بھی ڈٹا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے دے رہا ہے کھانا پینا جو اس کے نصیب میں ہے۔ یعنی دنیا کے طور پہ مجھ سے زیادہ وہ مالدار ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ یعنی اس محلے میں اور لوگ بھی رہتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ اپنے اسلام کو نہیں جانتا، یہ اپنے ہندو مت کو نہیں جانتا۔ اگر یعنی یہ اکثریت کی یہ حال ہے، کیا ہندو، کیا عیسائی، کیا مسلمان، کوئی اپنے دین کے بارے میں تحقیق نہیں کرتا، حالانکہ ہندوؤں کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری موجود ہے، لیکن یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں اس کو، نہ کوئی ان کو بتاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کافر ہیں، دوسرے یہ تکذیب کرنے والے جو ہیں، یہ ہم لوگوں کے بارے میں سامنے کرام، جنہوں نے جو مان کے نہیں مان رہے، کلمہ لا الہ تو پڑھ رہے، اب کلمہ جو ہے وہ ہم کون سا پڑھ رہے ہیں؟ کلمہ اپنے نفس کا کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں، لا معبود الا النفس، لا الہ الا النفس، لا محبوب الا النفس، ہم تو یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یعنی اپنے عمل سے۔ سامعین کے نام، عمل جو ہے شہادت دیتا ہے ہماری یقین کی۔ ہم ٹوٹلی اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ کون سا کلمہ ہے؟ کہ لا معبود الا النفس، لا الہ الا النفس، نفس کے علاوہ کوئی میرا خدا نہیں ہے، میں نے نفسی کی بات ماننی ہے، من چاہی زندگی گزارنی ہے، جو عالم کہتا رہے، جو مبلغ کہتا رہے، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا،
میں کسی کی بات پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہوں، میری اپنی مرضی ہے۔ یہ تو نفس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور یقیناً قرآن کی روح سے یہ جہنمی ہے جو ایسا کلمہ پڑھتے ہیں، عمل سے، اپنے عمل سے ایسا کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ جہنمی ہے۔ اور زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آیت بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے، اس آیت سے پہلے جو آیت ہے وہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان اہل لوگوں کے جانشین نااہل بن گئے، نااہل ہو گئے۔ فخلف جانشین ہو گئے، من بعدہم ان کے بعد، یعنی ان نیک لوگوں کے بعد ان کے جانشین نااہل جانشین، خلفن ہم کہتے ہیں نا یہ ناخلف، اضاعوا الصلاۃ، اب انہوں نے کیا کیا؟ مسلمان تو تھے وہ، لیکن نماز کا نظام تباہ کر دیا۔ جیسا کہ آج سامعین کرام ہم نے نماز کا نظام تباہ کر دیا ہے۔ اقامت الصلاۃ تو نہیں ہے، یہ تو اد الصلاۃ ہے، نماز ہم ادا کر رہے ہیں۔ اقامت الصلاۃ، نماز اپنی شرائط کے ساتھ تو ہم نہیں ادا کر رہے، اور نہ نماز کے چونکہ شرائط کے مطابق نہیں ہے، اس لیے نماز کے وہ اثرات نہیں ہیں معاشرے میں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے فحشاء اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، وہ اثرات نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ اضاعوا الصلاۃ، جب نماز کا نظام ضائع ہو جائے، اس کے متبادل کون سا نظام ہے؟ خواہشات نفس کی اتباع ہے۔ واتبعوا الشہوات، انہوں نے اپنی خواہشات کا اتباع شروع کر دیا۔ اب ان کا انجام کیا ہے؟ میں نے بھی آپ کو کہا کہ جو خواہشات نفس کے راستے پر چلتا ہے وہ جہنمی ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے فَسَوْفَ يُلْقُونَ غَيًّا، جو خواہشات نفس کے راستے پر چلتے ہیں جلدی وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو سامعین اکرام، یہ یعنی صرف خوشکن وعدے یا امیدیں اس سے یا گمان اس سے کام نہ لے۔ جو آپ کو یہ خوشکن وعدے کرے بھی، تب بھی آپ اس پر یقین نہ کریں، آپ تو قرآن پہ یقین کریں۔ جو قرآن کہہ رہا ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں، قرآن ہر بات میں آپ کو قرآن سے دلیل دیتا ہوں، قرآن سے پڑھ کے بتاتا ہوں۔ تو اس کے مقابلے میں اگر آپ کو کوئی تھپکی دے کر سلا رہا ہے اور تقوی کی روش اختیار کرنے کی بات نہیں کر رہا، تو وہ تو اس کو آپ دیکھ لیں پھر وہ کون ہے۔ تو تکفیر اور تکذیب سامعین کرام دو چیزیں ہیں۔ تکفیر انکار، تکذیب مان کر نہ مانا، یہ تکذیب کہلاتی ہے۔ انجام دونوں کا ایک ہے، راستہ دونوں کا ایک ہے، گمراہی کا راستہ ہے۔ اگر کوئی اپنی زبان سے مان کر گمراہی کے راستے پر ہی چلے اور وہی روش ہو جو کافروں کی روش ہے، تو پھر اس کا انجام کیا ہے؟ اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جو ہیں جہنمی ہیں، اصحاب الجحیم ہیں، جہنم والے ہیں۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ آج جو ہم نے آخری دو آیاتیں پڑھی ہیں، اس میں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرہ، اس میں ان لوگوں جو اہل مغفرت کے اہل ہیں، جو لوگ، ان کی صفات بیان کہ یہ کون لوگ ہیں، کن لوگوں سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے گا اور ان کو اجر عظیم دے گا۔ کن لوگوں سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ آیا کافروں سے وعدہ ہے؟ آیا کافرانہ روش اختیار کرنے والوں سے وعدہ ہے؟ آیا خواہشات نفس کو معبود جان کر زندگی گزارنے کے لیے کرنے والے کے لیے وعدہ ہے؟ آیا من چاہی زندگی گزارنے والے سے یہ وعدہ ہے؟ آیا اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں سے وعدہ ہے؟ اب تو
بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، خود ہی دیکھ لیں، قرآن میں دیکھ لیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 9 کن سے وعدہ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرہ، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کے لیے بخشش ہے، ان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، وَأَجْرٌ عظیم، بہت عظیم الشان اجر ہے، اس کی کیا کہنے۔ اور جہنم کا وعدہ کس سے ہے؟ جہنم کا وعدہ کافروں سے اور کافرانہ روش اختیار کرنے والوں سے۔ وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی احکامات کی تکذیب، مان کر نہ ماننے والوں سے وعدہ کیا ہے؟ اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جو ہیں جہنمی ہیں، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ اپنی زندگی کے مقصد میں ناکامیاب ہوں گے، یہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے، یہ آخرت میں دیوالیہ ہونے والے لوگ ہوں گے۔ سامعین اکرام، یہ تمام باتیں جو ہیں سوچ لیں، سمجھ لیں اچھی طرح، اور میرا کام تو پہنچانا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔